السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 24ویں پارے کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ جھوٹے نظریات کیا ہیں؟ اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہنا یا سوچنا جو ہے نہیں وہ جھوٹ ہے۔ ایسا کرنے والا شخص بہت بڑا ظالم ہے۔ کفر، شرک، الحاد وغیرہ یہ سارے جھوٹے نظریات ہیں، ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ متقی شخص کون ہوتا ہے؟ وہ داعی حق جو سچ لایا اور جس نے سچ کی تصدیق کی، وہ متقی ہے۔ اللہ کافی ہے، یعنی ہر اپنے بندے کو اللہ دشمن کے خلاف کافی ہے ہمیشہ سے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون۔ توکل کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے رب پر ہی توکل کریں۔ نیند موت کی بہن ہے، وہ رب ہمیں روزانہ سلاتا بھی ہے، روزانہ اٹھاتا بھی ہے، اور یہ موت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ جیسے ہم نیند کو روک نہیں سکتے، ایسے ہی موت کو بھی روک نہیں سکیں گے۔ یعنی جیسے نیند پہ کسی انسان کا اختیار نہیں ہوتا، ایسے ہی موت پہ بھی کوئی اختیار نہیں ہے۔ جب موت آئے گی تو ایک گھڑی آگے یا پیچھے نہیں ہو سکتے، اسی وقت ہی ہمیں اپنے رب کے پاس جانا ہوگا۔ علم کا فتنہ کیا ہے؟ نعمتوں کو اللہ کا فضل سمجھنے کی بجائے اپنے علم کا کمال سمجھنا بہت بڑا فتنہ ہے، اور متکبر شخص ایسے ہی کرتا ہے۔ جبکہ علم اللہ کی خاص عطا ہے، وہی اپنے بندے کو دیتا ہے اور وہ اسے چھین بھی سکتا ہے، وہ رب اس پہ قادر ہے۔ امید بھری آیت ہے 24ویں پارے میں، اللہ فرماتے ہیں اپنے بندوں کو کہ میری رحمت سے نا امید کبھی نہ ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کی رحمت بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے رحمت کے سائے میں ہمیشہ رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ قیامت کے دن ایک حسرت ہوگی، ایک پچھتاوا ہوگا، کاش کہ دنیا میں کوئی نیک عمل کر لیا ہوتا۔ اس لیے اس حسرت سے بچنے کے لیے، اس پچھتاوے سے بچنے کے لیے آج عمل کی ضرورت ہے۔ جو انسان شرک کو چھوڑتا نہیں، اس کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، کیونکہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دیں گے سوائے شرک کے۔ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کیا جائے گا، اس لیے ہمیں اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اللہ کی بے قدری نہیں کرنی۔ انشاءاللہ میدان حشر میں ہر انسان کو پورا بدلہ دیا جائے گا، کسی بھی انسان سے ظلم نہیں ہوگا، ہر نیکی یا برائی کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے کچھ صفات دیکھی تھیں، وہ غافر الذنب ہے، یعنی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ قابل التوب ہے، بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب ہے، سخت سزا دینے والا ہے، ذی الطول فضل و کرم والا ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی ان صفات پہ ہمیں یقین اور ایمان لانا چاہیے۔ یوم العاصفہ، یعنی قیامت کا دن، وہ کون سا دن ہوگا جس دن دل حلق تک پہنچ جائیں گے، ہر انسان خوف اور گھبراہٹ میں ہوگا۔ اس دن کوئی بھی دوست اور سفارشی نہیں ہوگا ظالم شخص کا، لیکن ایک مومن شخص کا دوست اللہ خود بن جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی گھبراہٹ سے اپنے خاص حفظ و امان میں رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ عذاب قبر کی دعا ہمیں ہر نماز میں مانگنی چاہیے۔ دعا ایک عبادت ہے جو ہمیں اپنے رب سے مانگنی چاہیے، وہ رب ہماری دعا قبول بھی کرتا ہے۔ سبیل الرشاد کیا ہے؟ یعنی راہ ہدایت یہی ہے کہ ایک انسان دنیا کی زندگی کو عارضی سمجھے اور آخرت کو اپنا ہمیشہ کا گھر سمجھے، اور ایسے ہی عمل کرے کہ دنیا میں چند دن رہنا ہے، آخرت تو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 24ویں پارے میں جو اہم پوائنٹس دیکھے، ہمیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے قبول فرما لیں، آمین یا رب العالمین۔